الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سے کرے جو دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے جو دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے جو دور وہ تعلیم بھی فتنہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خدمت ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام فضیلت علم اور اہمیت علماء کرام کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت مولانا محمد سعید صاحب بہرائچی دامت برکاتہم کا ہونا ہے. میں کچھ لمحے کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین اور ایمان کی کچھ باتیں مجھ سے بھی کہلواوے اور سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کی توفیق دے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب قیامت تک کے کوئی نبی بن کر کے دھرتی کے اوپر تشریف نہیں لائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج سجایا، اور سجانے کے بعد جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا تھا وہ مقصد پورا ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا. ہم سب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دین دیا تھا اور جس دین کی تبلیغ کا حکم دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ اس دین کو ہم تک کے پہنچایا اور اس کی تبلیغ کی. اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محبوب، اب آپ کا کام دنیا میں ختم ہو چکا ہے، اب آپ میرے پاس تشریف لے آئیں. غرضے کہ وہ وقت بھی آیا کہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. دنیا میں جو بھی آیا ہے ہر ایک جاندار کو واپس اللہ کے پاس جانا ہے. نہ کوئی قاصد آئے گا، نہ کوئی خبر دینے والا آئے گا، اور نہ کوئی اختیار دینے والا آئے گا. لیکن ہم سب کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ادنا ایک شخصیت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہیں، اگر آپ آخرت میں آنا چاہیں تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں. غرض کی 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور سارے کے سارے نبی اللہ کے پاس چلے گئے. کسی کی موت اطلاع دے کے ہوئی ہے اور کسی کی موت اطلاع دیے بغیر ہو گئی. صرف میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکلوتے ایسے نبی تھے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بھی حکم دیا کہ اے موت، نبی کے پاس جا تو رہی ہے لیکن اگر نبی آنا چاہیں گے تو لے آنا، اور نبی آنا نہیں چاہیں گے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے چلے آنا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا چھوڑنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا، اور ایک فرشتہ اسماعیل وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ یہ تین فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، آپ گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، جبرائیل امین کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کون؟ باہر سے آواز آتی ہے، اے اللہ کے نبی جبرائیل فرشتہ اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ جبرائیل امین گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل امین بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر اسرائیل فرشتہ کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اسرائیل کو بھی اندر بلا لو۔ اسرائیل اندر گئے اور جانے کے بعد چپ چاپ کھڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ اسرائیل کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک چیز کہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہے تو لے آنا، اور نہ آنا چاہے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ غرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے مشورہ کیا، اے جبرائیل امین، ابھی تک کہ میں اس دھرتی کے اوپر موجود تھا، دنیا میں صحابہ سے کوئی غلطی ہوتی تھی، صحابہ میرے پاس آ جاتے تھے، میں ان کی غلطیوں کو اللہ کے دربار میں معاف کروا لیا کرتا تھا۔ اے جبرائیل امین، اگر میں اللہ کے پاس چلا گیا تو میری امت کے غربا کا، میری امت کے گناہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں پتا، بس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہے، جا کے ان کو لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل، میں اللہ سے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ سے مشورہ کر لو کہ میرے جانے کے بعد میری اس گنہگار امت کا کیا ہوگا۔ غرض ہے کہ جبرائیل امین کئی بار آئے اور کئی بار گئے، اور جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا اے جبرائیل امین جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی امت کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل رفیق الاعلیٰ، بل رفیق الاعلیٰ، بل رفیق الاعلیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر دی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے اوپر پیدا ہوئے تھے، وہ دن ایسا دن تھا کہ دنیا کی ہر چیز نے خوشی منایا تھا، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، دنیا کی ہر چیز کے اوپر غم طاری تھا، ہر چیز پریشان تھی۔ جب ہمارے نبی ہمارے درمیان نہیں رہے، صحابہ پریشان ہیں، ابو بکر صدیق پریشان ہیں، عمر فاروق پریشان ہیں، عثمان غنی پریشان ہیں، علی مرتضیٰ پریشان ہیں، 1,24,000 صحابہ اکرام
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی چیخیں بڑھ گئی، رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، او صدیق اکبر، مسجد سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ کیوں صحابہ اکرام رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کئی دن سے آپ کے چہرے انور کا دیدار نہیں کیا ہے، آپ کے غم میں نڈھال ہیں، رو رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او صدیق اکبر، او علی مرتضیٰ، مجھے صحابہ کے درمیان لے کے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آتے ہیں، منبر پہ چڑھتے ہیں اور منبر پہ چڑھنے کے بعد کہتے ہیں، ان اللہ خیرن عبدہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ بندہ چاہے دنیا لے لے اور چاہے آخرت کو لے لیے۔ اللہ کے ایک بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے اور اب قریب اللہ کے پاس جانا پسند کرتا ہے اور چلا جائے گا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا، چاہے اس دنیا میں رہے اور چاہے آخرت کے پاس چلا جائے، سارے صحابہ پہ سناٹا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، مار مار کے رو رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صدیق اکبر کے اوپر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او صدیق اکبر، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں اس دنیا میں جب تک کہ موجود تھا تمہارے لیے رحمت تھا، میں اس دنیا سے تم سے پہلے جا رہا ہوں تب بھی تمہارے لیے رحمت بن کر کے جا رہا ہوں۔ وہ میرے صحابہ، اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہے، اللہ بہت زیادہ ناراض ہے، میں تم سے پہلے قیامت کے دن اللہ کے پاس اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر لوں، اس رات کے راستے کو آسان کر لوں۔ وہ نبی ہمارے درمیان تھا تب بھی ہمارے لیے رحمت تھا، اور ہم سے جدا ہو گیا تب بھی ہمارے لیے رحمت تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء کرام میں کسی نبی اور رسول کو ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اللہ اتنے جذبات میں ہوں گے، اتنے جلال میں ہوگا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے۔ اللہ آواز دے گا، سارے نبیوں کو پکارے گا، فلاں 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 فلاں، اور آخر میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے افراد کو بھیجو اور آوے مجھ سے سوال و جواب کرے، میں اس کے زندگی کے اعمال کا حساب کتاب کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے دربار میں حساب کتاب کے لیے پیش کروں گا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے، اللہ اتنے جلال میں ہوگا، اتنے جلال میں ہوگا کہ کسی نبی اور رسول کو ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے نبی کی جماعت پر، نبی کے صحابہ پر، نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب صدیق اکبر اللہ کے سامنے جائیں گے، صدیق اکبر کو اللہ دیکھ کر کے فوراً مسکرا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ غم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑا سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سایہ بن کے رہتے تھے، کئی دن سے اپنے گھر تشریف لے کے نہیں گئے تھے۔ جب دیکھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑا ٹھیک ہو گئی ہے تو صدیق اکبر نے کہا، اے اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مرض تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر تشریف لے جاؤں، تھوڑا کپڑے وغیرہ گندے ہیں اس کو بدل کے آ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے صدیق اکبر تم جا سکتے ہو۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ صدیق اکبر ابھی گھر کے دہلیز سے پہنچے تھے کہ اچانک خبر آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ الٹے پیر واپس آئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کا عجیب حال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر ہم سب کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم مبارک پہ سفید چادر ڈال دیا تھا۔ صدیق اکبر آتے ہیں، فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عثمان غنی رو رہے ہیں، علی مرتضیٰ رو رہے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر کسی کی پرواہ کے بغیر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں، آپ کے ماتھے کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی یا خلیلہ یا صفیہ یا ولی اے میرے نبی، اے میرے ولی دوست، اے میرے برگزیدہ رفیق کہہ کر کے مجمع باہر نکلتے ہیں اور مجمع کو مخاطب کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مجمع کے اوپر نظر ڈال کر کے کہ فاروق اعظم اتنے جذبات میں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عثمان غنی ایک کھمبے کو پکڑ کے رو رہے ہیں، علی مرتضیٰ ایک کھمبے کو پکڑ کے رو رہے ہیں۔ سارے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت محمد کو اللہ سمجھ کے کر رہا تھا وہ کان کھول کے سن لے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی کان کھول کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، اللہ قیامت تک کے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ غرضے کی ایک دن وہ آیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، آپ کا دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دھرتی پہ پیدا نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ مگر برائیاں آج بھی پھیل رہی ہیں، رسم و رواج آج بھی اپنے پر پرزے نکال رہے ہیں، دنیا میں خرافات آج بھی پھیل رہی ہے۔ ان خرافات کو مٹانے والا کون ہوگا؟ جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کی دھرتی کے اوپر دنیا اور آخرت کی سب سے عظیم شخصیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دھرتی کے اوپر سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر جماعت صحابہ اکرام کی تھی، اور آج کی صدی میں اللہ کے دھرتی کے اوپر نبی اور صحابہ کے بعد اس کائنات میں سب سے مضبوط، سب سے اہمیت والی شخصیات اللہ کے نزدیک حفاظ اور علماء کرام، کیونکہ نبی چلے گئے، نبی کا دین آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک کے زندہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا او میرے صحابہ، جو دین ہم نے تم تک کے پہنچایا ہے بعد کی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری تھی۔ اور اس کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں او میرے صحابہ، کیا میں نے اس دین کو تم تک کے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ اس دین کے پہنچانے کا پورا حق ادا کر دیا۔
اب اس دھرتی کے اوپر کوئی نبی بن کر کے نہیں آئے گا. نبیوں کا سارا کام، ساری تبلیغ، قرآن کی ساری تفسیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث بعد آنے والی امت تک پہنچانے کی ذمہ داری ان علماء کرام کی. اگر نبی کے بعد نبی کے صحابہ نہ ہوتے تو نبی کا دین اس دھرتی پہ پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا. اور خدا کی قسم، اللہ کی اس دھرتی کے اوپر آج علماء نہ ہوتے تو خدا کا دین ہم تک کے پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا. ان علماء کا احسان ہے کہ ان علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین واسطہ بلا واسطہ سیکھا، صحیح ہم تک کے پہنچا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو سونا چاندی زمین و جائیداد چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں. نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، قرآن چھوڑ کر کے جاتے ہیں، احادیث چھوڑ کر کے جاتے ہیں. اس قرآن کے حاصل کرنے والے کا نام علماء ہے، اس قرآن کو زبانی یاد کرنے والے کا نام حافظ قرآن ہے، اور اس کو دنیا میں تشہیر کرنے والے کا نام علماء کرام. اگر اس دھرتی پہ علماء کرام نہیں ہوں گے تو نہ اللہ کا دین ہم تک کے پہنچے گا اور نہ ہم اللہ کے قریبی بندے بن سکتے. اور اگر علماء کرام اس دھرتی کے اوپر رہے اور اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے، دین ہم تک کے پہنچاتے رہے، تو خدا کی قسم یہ دنیا بھی ہماری ہوگی اور آخرت بھی ہماری ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا جو بھی شخص قرآن پاک کو دیکھ دیکھ کے پڑھے گا، کیا فرمایا؟ میری امت کا جو بھی شخص قرآن پاک کو دیکھ دیکھ کے پڑھے گا، پھر اس کو زبانی یاد کر لے گا، یعنی حافظ قرآن بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ضرور ڈال دیں گے. اور صرف جنت میں نہیں ڈالیں گے، دنیا کے اندر اگر ہم کسی مقدمات میں پھنس جائیں تو ہم اس کا اپنے لیے گواہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی گواہ بن جائے اور ہماری حمایت میں گواہی دے دے. اس کو اپنی گاڑیوں سے بٹھاتے ہیں، اس کو انعام دیتے ہیں اور زندگی بھر اس کے احسان مند رہتے ہیں. لیکن قربان جائیے حفاظ اور علماء کرام کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ قرآن پاک کو دیکھ دیکھ کر کے پڑھے گا، پھر زبانی یاد کر لے گا، زبانی یاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بچے کو جنت میں ڈال دیں گے، جہنم اس کے اوپر حرام کر دیں گے. اور فرمایا اس کے ماں باپ کو اتنا بڑا مقام دیں گے، اتنا بڑا مقام دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علاوہ سارے امت کے انبیاء اس ماں باپ کے مقام کو دیکھ کے رشک کریں گے. کیسے کریں گے؟ کل قیامت کے دن ان حفاظ کرام کے ماں باپ کے سر کے اوپر ایک تاج پہنایا جائے گا، جس تاج کی چمک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کے چمک سے زیادہ چمکدار ہوگا. تمام انبیاء کرام آپس میں گفتگو کریں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ تاج پہنایا گیا ہے، جن کے سامنے چاند اور سورج کی چمک پھیل ہوتی نظر آتی ہے؟ یہ کون سے نبی ہیں، کتنے بڑے نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اتنا بڑا انعام اور اکرام کا معاملہ کیا؟ بات حل نہیں ہوگی. لوگ پوچھیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سر کے اوپر ایسا تاج ہے جس تاج کی چمک کے آگے چاند سورج کی چمک پھیل ہے، بتائیے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں گے اور کہیں گے یہ کوئی نبی نہیں ہے بلکہ میری امت کے وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا.
آج گمنام ہی صحیح یہ علم کی دولت والے کل قیامت کے دن یہی سالار نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے، اس کے ماں باپ کو جنت میں ڈال دیں گے، اور اس بچے سے کل قیامت کے دن کہیں گے اے بچہ تو سفارش کر، اے بچہ تو سفارش کر۔ وہ بچہ کہے گا اے اللہ پاک کس کی سفارش کرے؟ کیا اپنے دادا کی جو بے نمازی نہیں حافظ جی تھے؟ اللہ پاک کہیں گے نہیں۔ کیا اپنے خاندان کی ان افراد کی جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے؟ اللہ پاک کہیں گے نہیں۔ پھر بچہ کہے گا اللہ کیا میں اس کی سفارش کروں جو نمازی تھا؟ اللہ پاک کہیں گے نہیں۔ پھر کہیں گے سفارش کر وہ بچہ سے، وہ بچہ کہے گا اللہ پاک کس کی سفارش کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہم قد استوجب النار۔ اللہ کہے گا اے بچہ تو اس کی سفارش کر جو تیرے خاندان میں جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہو فرشتوں سے جن کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو، ان کے پاس کوئی ایسا اعمال نہیں ہے کہ اپنے اعمال کی بدولت یہ جنت میں جا سکتے ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 8 سال میں 10 سال میں قرآن پاک حفظ کرتے ہیں جن کی ہماری نظروں میں کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور اللہ کی نظروں میں اتنا بڑا ان کا مقام ہے کہ اللہ پاک کہیں گے اے بچہ تو سفارش کر، سفارش کر، سفارش کر۔ وہ بچہ سفارش کرے گا ان کی جو اس کے خاندان کے گنہگار افراد ہوں گے، جو اس کے خاندان کے وہ افراد ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور بچہ سفارش کرے گا اور ان کی سفارش کی بدولت ان کے خاندان کے 10 افراد کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جنت حرام ہو چکی ہوگی، وہ بچہ گھسیٹ کے جہنم سے جنت میں ڈال ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہوگا۔ آج ہمارے نزدیک ان بچوں کی کوئی قدر نہیں۔ جب ماں باپ قدر نہیں کرتے، بھائی بہن قدر نہیں کرتے، تو کیا خاندان والے، کیا محلہ والے، کیا دوسرے لوگ خاص اس کی عزت کریں گے؟ ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، خدا کی قسم اگر کسی کے 4 بچے ہوں ایک کو حافظ قرآن بنائیے۔ سب کو بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن جس کو حافظ قرآن بنائیے اس کی عزت کیجئے، اس کا احترام کیجئے، اس کی قدر کیجئے، کیونکہ وہ بچہ جنتی ہے، اس کے ماں باپ جنتی ہیں۔ وہ بچہ ایسا سفارشی ہے کہ کل قیامت کے دن خاندان کے 10 افراد کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو گھسیٹ کے جنت میں ڈالے گا۔ اور اس بچے کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بہت بڑا مقام دینے والے ہیں، اللہ پاک کہیں گے اقرا ورتقی، قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے بڑے بڑے منازل کو طے کرتا جا۔ وہ بچہ جلدی جلدی جوش میں آ کے بہت تیز تیز پڑھنا شروع کر دے گا کہ لو جلدی سے ہم جنت کے اس مقام پہ پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کہے گا وہ بچہ جلدی جلدی مت پڑھ، تجھے جنت کا وہ مقام تو ضرور ملے گا۔ اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرؤها۔ اے بچہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، سکون سے پڑھ، جیسے تو دنیا کے اندر قرآن پاک کو سکون سے پڑھ رہا تھا، مزے لے کے پڑھ رہا تھا، ایسے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھ اور جنت کے بڑے بڑے منازل کو طے کرتا جا۔ خدا کی قسم جنت میں تیرا وہ مقام ہوگا جہاں تو قرآن پاک کی آخری آیت کو قل اعوذ برب الناس کو من الجنۃ والناس کو ختم کرے گا، وہی جنت کے اندر تیرا آخری مقام ہوگا۔ ان علماء اکرام کی عزت ہم نہیں کرتے، لیکن ہمارے بڑوں نے، علماء کی علماء نے
انبیاء اور صحابہ کے بعد اس دھرتی کے اوپر جس کا سب سے بڑا مقام ہے، انہوں نے ان حفاظ کرام کی اتنی بڑی عزت کی ہے، ان علماء کرام کی اتنی بڑی عزت کی ہے کہ خدا کی قسم اس کی مثال پیش کرنے سے آج ہم اور آپ عاجز ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے شاگرد تھے، پھر دارالعلوم دیوبند کے مدرس بنے، اور اللہ نے ان کو اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ ساری دنیا کے علماء کے علم کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کو نہیں، اس علم کی زکات نکالی جائے اور اس علم کی زکات کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے تو پوری دنیا کے سارے علماء کے علم پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی زکات کا دیا جائے۔ اتنا بڑا عالم، مطالعہ کر لیجئے کتابوں کا، پڑھ لیجئے ان کی تاریخ کا، کہ کبھی بھی مسجد کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھے، کبھی بھی اپنے کمرے کے اندر اس طرح پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا اے علامہ انور شاہ کشمیری، مسجد تو قبلے کی طرف ہے، آپ کا پیر پورب کی طرف ہے، آپ کا پیر دکن کی طرف ہے، آپ پیر پھیلا کے کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ مسجد قبلے کی طرف ہے، ہمارے نزدیک اس مسجد سے پڑھ کر کے میرے استاد کا گھر ہے، میرے استاد کا مکان ہے جو ادھر بنا ہوا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی یہ مجال نہیں ہے کہ جو جس گھر میں عالم ہو، جس گھر کے اندر میرا استاد رہتا ہو، اس کے گھر کی طرف میں بیٹھ کر کے بیٹھ جاؤں۔ ایک دن کا واقعہ لکھا ہے کہ مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اس ملک کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کا خاندان کٹا ہے، جن کا خاندان دوریوں پہ چڑھا ہے، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ طلبہ دارالعلوم کے دارالحدیث کے اندر پڑھ رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی، بارش میں طلبہ جلدی جلدی اپنے کمروں کے اندر بھاگنے لگے۔ مفتی محمود الحسن دیوبندی شیخ الحدیث کے مدرسے میں بخاری شریف پڑھا رہے تھے، جب طلبہ اپنے کمروں میں بھاگ گئے تو دیکھا کہ اپنے رومال کے اندر حفاظ کرام کی اور علماء کرام کی جوتیاں بھرے ہوئے ہیں، اور جوتیاں بھرنے کے بعد اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کمرے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ کس کی جوتی ہے، یہ کس کی جوتی ہے، کس کی جوتی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ استاد ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ ان کی جوتیاں اٹھائیں گے؟ کہا بات یہ نہیں ہے، یہ میرے شاگرد نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے نبی کے دین کے وارث ہیں۔ مفتی محمود الحسن دیوبندی ان کی جوتیوں کو سر پہ اٹھانے میں اپنا فخر محسوس کرتا ہے۔ آج ان علماء کی عزت، ان علماء کا وقار ہماری نظروں سے نکل چکا ہے۔ ہم بے اوقات سمجھتے ہیں، باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ بس یوں ہی پڑھا دیا، بھائی ہے تو سمجھتا ہے بس یوں ہی حافظ جی ہو گئے۔ خدا کی قسم، جس طرح اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب سے معظم پا کر کے آپ کا انتخاب کیا تھا، اور آپ کے بعد جس طرح صحابہ کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں چن چن کر کے کیا ہے، ایسے آج کی صدی میں علماء اور حفاظ کا انتخاب بھی اللہ چن چن کے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص عالم بن جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص حافظ بن جائے گا۔ ان علماء کا مقام پوچھنا ہے تو جا کے اللہ کے نبی سے پوچھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے علماء اور میں قیامت کے دن ایسے رہوں گا جیسے آپس میں ملی۔ بالکل علماء کرام کے مکانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات کے بغل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں کوئی شخص مجھے نہ دیکھے، مجھے نہ پاوے تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء کو دیکھ لینا،
میری امت کے علماء سے مصافحہ کر لینا. خدا کی قسم میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی عالم کو محبت کی نظر سے دیکھا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی عالم سے مصافحہ کر لیا اور اس کا دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ. کتنا بڑا مقام ہے علماء کرام کا. نہ آج بھائی سمجھ رہا ہے، نہ ماں باپ سمجھ رہے ہیں، نہ والدین سمجھ رہے ہیں، اور نہ دنیا کی کوئی شخصیت علماء کرام کا مقام سمجھ رہے ہیں. علماء کرام اس دین کے مضبوط کھڑی ہیں، اللہ کے نبی کے دین کے وارث ہیں، قرآن کو ہم تک کے پہنچانے والے ہیں، حدیث کو ہم تک کے پہنچانے والے ہیں. قرآن چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے اے لوگوں اس دھرتی کے اوپر جتنے لوگ پھنسے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ عالم اور غیر عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا ہے جس طرح سورج اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح دریا اور خشکی برابر نہیں ہو سکتی، ایسے قرآن نے کہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے. میں نے ابھی چند دن پہلے حدیث دیکھی تھی. کیا حدیث تھی؟ حدیث میں ہے اگر قبرستان کے اندر 1000 مردے دفن ہو، کیا قبرستان کے اندر 1,00,000 مردے دفن ہو اور کوئی شخص جا کر کے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے بخش دے سارے قبر والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن قربان جائیے علماء اور حفاظ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا کوئی عالم، میری امت کا کوئی حافظ جب قبر کے بغل سے گزرتا ہے تو اس قبرستان سے اللہ 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا بڑا مقام ہے علماء کرام کا. اور آج ہم سے جتنی بے عزتی علماء کرام کی ہو رہی ہے کسی اور کی نہیں ہو رہی. اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنانے کے لیے جو کچھ لٹانا پڑے خدا کی قسم لٹا دو. آسان سودا ہے. اگر دنیا لٹانا پڑے تو دنیا لٹا دو، خود کو لٹانا پڑے تو خود کو لٹا دو. اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کے لیے دنیا میں جو کچھ قربان کرنا پڑے خدا کی قسم قربان کر دو. اگر مال کو لٹانے کی باری آ جائے سارا مال ختم ہو جائے تب بھی ہم کامیاب ہوں. زندگی لٹانی پڑ جائے پوری زندگی ختم ہو جائے تب بھی ہم کامیاب ہیں. احادیث میں کتابوں میں بہت ساری مثالیں آپ کی ملتی. ایک مثال ہے فرخ، ایک نام ہے مدینے کے اندر ایک صاحب رہتے تھے. فرخ 27 سال انہوں نے جنگ کیا ہے، 37 ملکوں کو فتح کیا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب فرخ کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد بیوی کے پاس رات گزارے، اچانک ایک جگہ سے جنگ کا اعلان ہو گیا. فرخ نے اپنے بیوی کو 30,000 درہم دیے اور دینے کے بعد وہ جنگ میں چلے گئے. ایک جنگ کیا، 2 جنگ کیا، 3 جنگ کیا، یہاں تک کہ 27 سال کے بعد گھر واپس آئے. جب 27 سال کے بعد گھر واپس آئے تو لکھا ہے ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں اپنے تلوار کے میان سے دروازہ کو توڑا اور پھٹ سے کنڈی ٹوٹ گئی. جب گھر میں گئے تو دیکھا ایک نوجوان لڑکا اس گھر میں بیٹھا ہوا. نوجوان لڑکے نے کہا تم کون ہو؟
اور بغیر اجازت کے اس گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہو؟ قریب تھا کہ دونوں میں بحث ہو جائے، قریب تھا کہ دونوں میں تلواریں نکل آئیں، چونکہ جب فرخ گھر سے گئے تھے تو ان کی بیوی حاملہ تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد جوان ہوا، اس کی بیوی نے پڑھایا لکھایا اور 30,000 درہم کو اس بچے کی تعلیم کے اوپر خرچ کر دیا۔ جب فرخ آئے اور فرخ آنے کے بعد جب بچے نے کہا تم کون ہو اور گھر کے اندر کیسے داخل ہو رہے ہو، بات پڑھی، محلے کو لوگ آئے اور آپس میں صلح کرا کے فرخ کو اٹھایا اور بچے کو ہٹایا، اور جیسے فرخ نے کہا اے کاش میں فرخ ہوں، کاش مجھے کوئی پہچاننے والا ہوتا، جیسے فرخ نام لیا اندر بیوی بیٹھی ہوئی تھی، ان کے کانوں تک آواز ٹکرائی اور کہنے لگی آہ آئے تو میرا شوہر، یہ کیسے آ گیا؟ بہرحال معاملے کو رفع دفع کیا گیا، فرخ گھر کے اندر گئے، جیسے گھر کے اندر بیٹھے اذان ہونے لگے، مسجد چلے گئے، بچہ ربیہ وہ بھی مسجد چلا گیا، جب مسجد گئے سلام پھیرا، سنتیں پڑھی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو قبے میں آتا ہے اور منبر پہ بیٹھ کر کے احادیث رسول کا درس دیتا ہے، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار اس سے سلام کرنے میں آگے لائن میں بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے پیر کو چھونے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ فرخ نے بھی درس سنا اور سننے کے بعد جب گھر واپس آئے اور واپس آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگے او بیوی، جو میں تم کو 30,000 درہم دے کے گیا تھا اس کا حساب لاؤ، پیسہ کہاں خرچہ ہوا؟ بیوی نے کہا او میاں بیٹھیے، آرام کیجئے، کھانا کھائیے، ابھی میں تم کو 30,000 درہم کا حساب دیے دیتی ہوں۔ اچانک فرخ کہنے لگے او بیوی، میں 30 سال جنگ کیا ہوں، 27 سال جنگ کیا ہوں، واپس آیا تو مدینے میں کسی نے میرا استقبال نہیں کیا، کسی نے بڑھ کر کے مجھ سے مصافحہ نہیں کیا، لیکن وہ بیوی قربان جاؤں، ابھی میں نے مسجد کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا تھا، وہ منبر پہ بیٹھ کے درس دے رہا تھا، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ اس سے مصافحہ کرنے میں فخر محسوس کر رہے تھے۔ اے بیوی، کاش میں جنگ پہ نہ گیا ہوتا اور ایسی محنت کرتا، اتنا بڑا عالم بنتا کہ لوگ مجھ سے مصافحہ کرتے اور مجھ سے احادیث سیکھتے۔ تو بیوی نے کہا او فرخ، اگر تمہارے 30,000 درہم میں اس جیسے غلام خرید لیا جائے تو کیا بتاؤ سستا سودا ہوگا یا مہنگا سودا ہوگا؟ فرخ نے کہا پگلی، کیا 30,000 درہم میں اتنا بڑا کامل، اتنا بڑا عامل اور اتنا بڑا کوئی علامہ ملتا ہے؟ بیوی نے کہا او فرخ، جو تم مجھ کو 30,000 روپے دے کے گئے تھے اس بچے کی تعلیم اور تربیت میں نے خرچہ کیا ہے اور اللہ نے آج اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ مدینے کے بڑے بڑے وزراء، مدینے کے بڑے بڑے بادشاہ اس سے مصافحہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بڑوں نے اور پہلے کے لوگوں نے حافظ اور عالم بنانے کے لیے نہ اپنے آپ کو خوب سمجھا ہے، نہ اپنے پیسے کو سمجھا ہے، نہ اپنی محنت کو سمجھا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے اور پھر جا کر کے کوئی بچہ حافظ اور عالم بنتا ہے۔ آج اس کی قدر ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں ڈالنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت میں بھیجنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے میدان میں جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سب سے حساب و کتاب لے رہے ہوں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے علماء سامنے جائیں گے تو اللہ سب کو ہٹا کے سیٹ میں کھڑا کر دے گا، کھڑا کرتا رہے گا، کھڑا کرتا رہے گا، کھڑا کرتا رہے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوئے جنت میں جائیں گے اور جس کے اعمال خراب ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ جب علماء کی باری آئے گی علماء پریشان ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے ان کے دل میں، میں نے ان کے سینے میں قرآن کا علم رکھا تھا، میں نے ان کے سینے میں احادیث کا علم رکھا تھا، اور قرآن اور احادیث کا علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں ان کو عذاب دوں۔ اللہ عام اعلان کرے گا جتنے علماء ہیں، جتنے حفاظ ہیں، سب کھڑے ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اکیلے جنت میں نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی عالم نے کوئی دین کی بات کہی ہوگی اس کی بات کو سن کر کے جتنے بھی دیندار بنے ہوں گے اس عالم اور حافظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم سب کو اکٹھا کرو اور سب کو ساتھ لے کر کے تب جنت میں جاؤ۔ اتنا بڑا مقام اس امت کے علماء اور حفاظ کا ہے جن کی بے قدری کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں علماء کی عزت کرو، حفاظ کی عزت کرو۔ اس امت کے سب سے قیمتی افراد علماء اور حفاظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ علم دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا، جو بچہ علم دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے خدا کی قسم وہ قدم دھرتی کے اوپر نہیں پڑتے، زمین کے اوپر نہیں پڑتے۔ علماء بیٹھے پوچھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین جیسے فرشتے اپنا پر اس بچے کے پیر کے نیچے بچھا دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جو دین سیکھنے جا رہا ہے، جو قرآن سیکھنے جا رہا ہے، اس کا پیر زمین پہ پڑ کر کے اس کا پیر مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں برگو شجر، مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں برگو شجر، نیک عالم کے لیے دعا کرتی ہیں شام و سحر۔ اس لیے علماء کی عزت کیجئے، حفاظ کی عزت کیجئے۔ علماء اور حفاظ اللہ کے نبی کے بعد، صحابہ کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل کے افراد۔ اللہ نے ان کو چنا ہے اور چننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن کو بسایا۔ حدیث میں ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، جو بچہ ہمارا بچہ ہو، جب آپ حافظ قرآن ہو، جب میں حافظ قرآن ہوں، لکھا ہے جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، حافظ قرآن ہے، قبر میں دفن کیا گیا لیکن اس کے اعمال خراب تھے، نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا تھا، اور بہت سارے گناہ کے کام کرتا تھا، مگر اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، اس کے دل میں قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کی احادیث کا علم موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر جو قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ کس کی شکل میں آتا ہے؟ انسانی شکل میں آتا ہے۔ اگر وہ حافظ قرآن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گناہ کا حقدار بن جاتا ہے، عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو وہ قرآن سر کی طرف آ جاتا ہے، اگر عذاب دائیں کروٹ سے آتا ہے تو قرآن دائیں کروٹ آ جاتا ہے، اگر
جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے وہ عذاب دینے والے فرشتوں میں اللہ کا کلام ہوں اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جس کے سینے میں میں جاؤں گا نہ اس کو عذاب دے گا نہ اس کے جسم کو عذاب دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قرآن چاروں طرف سے اس کو نورانی شکل میں گھیر لیتا ہے یہاں تک کہ عذاب دینے والے فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے. دنیا کا بہت بڑا عابد عبادت کرنے والا پوری جائیداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کیا کسی نے دعویٰ کیا کہ اپنے پیسوں کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کیا کسی نے دعویٰ کیا کہ اس کی نماز اس کو جنت میں ڈال دے گی؟ نہیں. اللہ کے نبی نے قرآن کے بارے میں دعویٰ کیا کہ قرآن سفارش کرے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ پاک اس بندے کو عذاب نہ دیجیے, اگر عذاب دینا چاہتے ہیں تو مجھے بھی عذاب دیجیے. غرضے کہ قرآن کو عذاب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا او قرآن جا تیری سفارش کو میں قبول کرتا ہوں اور جس کے سینے میں تو ہے تو اور جس کے سینے میں ہے وہ سب کو جنت میں لے کے چلی. غرضے کی وقت آئے گا کہ حافظ قرآن اور علماء کرام جنت میں چلے جائیں گے. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ باندہ کے ایک بہت بڑے عالم باللہ گزرے ہیں. انہوں نے ہمیں اور آپ کو تنبیہ کی ہے اور کہا علماء اور حفاظ کو برا نہ کہو. علماء اور حفاظ ایسی جماعت ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. اللہ ان کو اپنا دوست بنا دیا کرتا ہے. مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے عالم کو برا نہ کر چاہو اگرچہ شراب کی پھٹی میں پڑا ہو. خدا کی قسم جس دن اس کا علم جاگا اس نے توبہ کیا اللہ سے معافی مانگی اس کا علم اس کو بچا کے جنت میں ضرور رہے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدلے میں اس قرآن کی بدولت ایک جماعت کو جنت میں ڈال دے گا اور ایک جماعت وہ ہوگی جو قرآن کو نہ مانے گی اس کی آیتوں کو نہ مانے گی اس کے احکامات کو نہ مانے گی اور اس کے احکامات کو پسے پشت ڈال دے گی. اپنے قرآن کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک. اسی لیے درخواست ہے جن کے گھر میں حفاظ اور علماء اگر کسی وجہ سے بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہو تو علماء کو اپنے آپ کے اندر سدھار لانا چاہیے, ان کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مقام دیا ہے وہ مقام سمجھ لیں. خدا کی قسم نہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور نہ آخرت میں ذلیل ہوں گے. آج علماء نے اپنے مقام نہ سمجھا, آج حفاظ نے اپنا مقام نہ سمجھا. 2 روپے پہ دین بیچنے لگے, 2 روپے پہ اپنا قرآن بیچنے لگے. خدا کی قسم تم بھی اس چیز سے باز آ جاؤ. اللہ کے ہاں تمہارا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوئی. تو پھر تم اپنے مقام کو کیوں نہیں پہچانتے؟ غرضے کی علماء کو چاہیے کہ اپنے مقام کو پہچانیں اور علماء جس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں قرآن, اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں قرآن کا کوئی لفظ نہ ہو, جس کو قرآن کی کوئی آیت یاد نہ ہو, جس کو قرآن کی کوئی سورت یاد نہ ہو, وہ ایسا ہے جیسے کہ ویران گھر ہوا کرتا. اگر کوئی گھر خالی ہو اس کو شیطان قبضہ کر لیتا ہے, گھر میں رہنے والے لوگوں کو پریشان کرتا ہے, بیماریوں میں مبتلا
کر دیتا ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس امتی کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ انسان ویران ہے، کسی لائق ہے۔ اس لیے اس قرآن کی عزت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو اپنا معیار بنائیں اور قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب ماں باپ بھوکے ہو جائیں تو ان کو اٹھ نہ کہو، جب ماں باپ چڑچڑے ہو جائیں ان کے چڑچڑے پہ زور سے بولنا حرام ہے۔ قرآن نے کہا ہے جو بچہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی عزت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن نے کہا ہے وقت کا بہت بڑا علامہ بن جائے، وقت کا بہت بڑا دیندار بن جائے، لیکن اگر کسی انسان سے کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، خدا کی قسم وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، وہ ہیں ان کی بیوی ہیں، ان کو ریشے کی بیماری ہے، ہاتھ کانپ رہا ہے، پانی اٹھاتے ہیں تو گر جاتا ہے، کھانا اٹھاتے ہیں تو گر جاتا ہے، لقمہ اٹھاتے ہیں تو گر جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے عمر یہ میرا نوجوان بیٹا ہے، میں بڈھی ہو گئی ہوں، میں بڈھا ہو گیا ہوں، مجھے ریشہ کی بیماری ہے، نہ ہاتھ سے کھانا اٹھا پاتا ہوں، نہ ہاتھ سے پانی پی پاتا ہوں، یہ بچہ میری خدمت نہیں کرتا۔ اے عمر آپ انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں، میرے بچے کو بلا کر کے انصاف کر دیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹھیے، بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد بچے سے کہنے لگے او بچہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتا جبکہ تیرے ماں باپ بیمار ہیں؟ وہ بچہ کہنے لگا اے عمر ٹھیک ہے میری ماں باپ نے تو میری شکایت کر دی کہ میں ان کی خدمت نہیں کرتا اس حال میں کہ میرے ماں باپ بڈھے ہیں، بیمار ہیں، لیکن اے عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ بتا دیجئے کہ ماں باپ کا بھی کچھ حق ہے بچوں کے اوپر کہ نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور 4 حق ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ جب بچہ جوان ہو جائے، اس کی شادی کی وقت آ جائے تو اس کے ماں کا بڑھیا انتخاب کرنا، جہیز دیکھ کے اس کی لالچ میں مت پڑ جانا، کالی اور گوری کے چکر میں مت پڑ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم دینداری کو ترجیح دینا، جو شوہر جس شوہر کے ماں باپ لڑکی تلاش کرنے میں دینداری کو ترجیح دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لڑکا اور اس کا خاندان اس لڑکی سے بہت بڑا فائدہ اٹھائے گا۔ تو پہلی چیز کرے جب بچے کی شادی کا وقت آ جائے تو اس کی بیوی کا دیندار انتخاب کرنا، جب شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد سب سے پہلے بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا، یہ نہیں کہ بدھ کو پیدا ہوا تو بدھئی، سنیچر کو پیدا ہوا تو سنیچری، منگل کو پیدا ہوا تو منگرو، نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحْسِنُ اسْمَ، بچے کا اچھا نام رکھنا، وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی تعلیم دلانا۔ جب 4 حق آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ نوجوان کہنے لگا اے عمر میری ماں ایک حبشی غلام ہے، دیہات کی رہنے والی ہے، دین کے نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بچے کا اچھا نام رکھو، میرا نام جول ہے۔ جول پیخانے کے کیڑے کو دیکھا ہوگا، کھیت میں کیڑا ہوتا ہے جو پیخانے کو گول گول کر کے لے کے جاتا ہے گھروں کا۔ تو عمر کہنے لگا وہ بچہ اے عمر
میرے ماں باپ نے میرا نام جعل رکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کی تعلیم دلانا۔ میں عرب کا باشندہ ہوں، نوجوان ہوں، 18 سال کی عمر ہے، لیکن میں نے آج تک یہ قرآن نہیں دیکھا۔ جو ماں باپ عمر کے پاس شکایت لے کر کے گئے تھے، وہ عمر ماں باپ کی طرف تان دیے اور کہنے لگے تم نے بچے کے حق کو اس وقت مارا ہے جب تم چاہتے تو بچے کی اچھی تربیت کر سکتے تھے، تم نے بچے کے حق کو اس وقت مارا ہے جب بچہ لاچار تھا، مجبور تھا، پریشان تھا، کس طرح ڈھالنا چاہتے تھے بچے کو ڈھال پاتے تھے، لیکن تم نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی، تم نے اس کی ماں کا بڑھیا انتخاب نہیں کیا، اور تم نے بچے قرآن کی تعلیم نہیں دلائی۔ آج بچہ جوان ہو گیا ہے، ماں باپ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا، میرا بیٹا مجھے کھانا نہیں دیتا۔ ماں باپ کے سامنے بچوں کو ذلیل کیا جاتا ہے اور دوستوں کے سامنے ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نوجوانوں سے کہا تھا اور کہا تھا او نوجوانوں کی جماعت، او نوجوانوں کا گروہ، اگر دوست کے سامنے باپ کو ذلیل کیا جائے تو سمجھ لو قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا او نوجوانوں کی جماعت، اگر بیوی کے سامنے ماں کو ذلیل کیا جائے تو سمجھ لو قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ آج ہر گھر کا نہیں راج، آج نہ ماں باپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کی فکر کی اور نہ بچوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ خدا کا قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او نوجوانوں، تمہارے حسن سلوک کا، تمہارے خیر و کرم کا اور تمہاری اچھی عادتوں کا سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ ہیں۔ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہیں، چاہو تو جنت کو محفوظ رکھو اور چاہو تو جنت کو چھوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دیکھو ماں باپ کے سامنے کبھی زور سے نہ بولنا، کبھی اونچی آواز نہ کرنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن کہہ رہا ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ دیکھو ماں باپ کے سامنے کبھی سینہ تان کے کھڑے نہ ہونا۔ اگر بیٹے کی آواز ماں باپ کی آواز میں بڑھ گئی، خدا کی قسم بیٹا وقت کا علامہ ہو، بیٹا وقت کا عارف باللہ ہو، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں۔ اگر ماں باپ کی عزت کر لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک ہما نارک۔ خدا کی قسم تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے، خدا کی قسم تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم۔ اگر ماں باپ تم سے راضی ہیں تو اللہ تم کو جنت میں ڈالے گا، ضرور ڈالے گا۔ اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں، خدا کی قسم کوئی عبادت کام نہ آئے گی۔ اسی لیے قرآن کی تعلیم پہ آئی، جب قرآن کی تعلیم پہ آئیں گے تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ ماں باپ کی کیسی عزت کی جائے، ماں باپ کو کیسے احترام کیا جائے اور ماں باپ کو کیسے گھر کے اندر رکھا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو شخص ماں باپ کی عزت کرے گا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ دنیا سے دین کی حالت میں چلے جائیں، وہ والدین کے بیٹے جنتی ہیں۔ کیا کہا؟ جو بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بیٹے سے خوش ہیں، خدا کی قسم وہ بیٹا جنتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا آج میں اپنے ماں باپ کی خدمت ایسے کروں گا کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ کیسی خدمت کی؟ مکے سے مینا 18 کلومیٹر، پھر خانے کعبہ آنا، کنکریاں مارنا،
طواف کرنا، سعی کرنا آج سے 1400 سال پہلے بہت بھاری تھا. آج طواف کرنے والا، آج سعی کرنے والا تھک جاتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے جب کنکر تھے، پتھر تھے، بہت بھاری تھا. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جو بیٹا ماں باپ کی خدمت کرے گا، اگر اس کے ماں باپ دنیا سے ایمان کی حالت میں تھے، بچے کو دعا دے دی، وہ بچہ جنتی ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور ایک کندھے پہ اپنے باپ کو بٹھانا اور ایک کندھے پہ اپنی ماں کو بٹھانا اور گئے حج پیدل کرایا. جب سارا حج کرا چکے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں باپ کی خدمت کی، ان کو حج کرایا، یہاں تک کہ ایک کندھے پہ باپ کو بٹھانا اور ایک کندھے پہ ماں کو بٹھانا، پیدل حج کرایا، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں. اے اللہ کے نبی، کیا ماں باپ کا کچھ حق ادا ہو گیا؟ ہم بھی کہتے ہیں نا، میں نے اماں کو دوا لا کے دیا، ابا کو دوا لا کے دیا، ان کو اسپتال میں ایڈمٹ کرایا، ان کو خرچہ دیا، اب تو میرا حق ادا ہو گیا نا. صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں پہ بیٹھ کے حج کرایا ہے، کیا حق ادا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ کیا بولتے ہو، ماں باپ کا حق ادا ہو گیا؟ خدا کی قسم، تمہارے پیدائش کے وقت ماں کے پیٹ میں جو ایک درد اٹھی تھی، 360 درد کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک درد اٹھی تھی، اس درد کے وقت ماں نے جو ایک کراہ سی آواز اٹھائی تھی تو اس کی زبان سے ایک آواز نکلی تھی، خدا کی قسم اس کا حق ادا ہے. کیا سمجھتے ہیں ماں باپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماں باپ کی خدمت کرے گا، اس حال میں اس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، ماں باپ راضی ہیں، بچے کو دعا دے دی تو بچہ جنتی، اور اگر بالفرض محال ماں باپ ناراض ہو کے چلے گئے تو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی. اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، قرآن نے کہا ہے ہر صحابی جنتی ہے. ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، شکایت پہنچی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جابر کے موت کا وقت قریب ہے لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا گھر کہاں ہے؟ کیا گھر میں اس کے ماں باپ یا کوئی پرانا آدمی زندہ ہے یا نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی فلاں گاؤں کے اندر ان کے ماں باپ رہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ ناراض ہیں. کلمہ پڑھانے والا کون؟ نبی، اور جس سے پڑھایا جا رہا ہے وہ کون؟ نبی کا صحابی، لیکن ماں باپ ناراض ہیں تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر کے ماں باپ سے کہہ دو اس کو معاف کر دے، اور اگر نہیں معاف کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں باپ سے ملنے انہیں گھر آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کی ماں سے درخواست کرنے لگے، اماں جان تمہارا بیٹا بہت نیک تھا لیکن تم اس سے ناراض ہو، میرا صحابی ہے، اس کے باوجود اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا او اماں جان اپنے بچے کو معاف کر دو. ماں کہتی ہے وہ میرے آقا آپ میرے سر کے تاج ہیں، میرا بچہ تہجد گزار ہے، نیک ہے، آپ کا صحابی ہے لیکن اس نے مجھے ستایا ہے، میں نہیں معاف کرتی. اللہ کے نبی نے کہا اماں معاف کر دو. اماں نے کہا میں نہیں معاف کرتی. پھر اللہ کے نبی نے کہا صحابہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آؤ، آگ جلاؤ، اور آگ جلانے کے بعد
اس ماں کے سامنے جابر کو آگ کے انگاروں میں پھینک دو. آگ جلائی گئی, ماں باپ کو لایا گیا, اللہ کے نبی نے کہا اٹھا کے اس کو آگ میں پھینک دو. جیسے اٹھا کے آگ میں ڈالنے لگے, ماں نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میرے بیٹے کو میرے آنکھ کے سامنے آگ میں ڈالو گے؟ کیا ماں برداشت کر لے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میری اماں جان, جہنم کا عذاب بہت ہے, جہنم کا آگ اس آگ سے بہت زیادہ ہے, اپنے بچے کو معاف کر دے ورنہ کل قیامت کے دن جہنم کے آگ میں جلے گا. جیسے ماں نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے بچے کے غلطیوں کو معاف کرتی ہوں. جیسے کہا معاف کرتی ہوں, بچے کی زبان سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ماں باپ کی خدمت کا صلہ اسی دنیا میں ملے گا, آخرت میں ملے گا. علماء کی عزت کا صلہ اسی دنیا میں ملے گا, آخرت میں ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے مجھے نہ دیکھا ہو اس کو چاہیے کہ میری امت کے علماء کو دیکھ لے. جس شخص نے مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو اس کو چاہیے کہ میری امت کے علماء سے مصافحہ کر لے. جو شخص میری امت کے علماء سے مصافحہ کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہو. اس لیے میری گزارش اپنے آپ اور آپ سے, جس کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہوں آج سے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو. آج بچے پریشان ہیں کہ ہماری دکان نہیں چلتی, ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. علماء کے پاس دعا کرا رہے ہیں, بزرگوں کے پاس دعا کرا رہے ہیں. خدا کی قسم نہ علماء تمہارے کام آئیں گے نہ بزرگان دین تمہارے کام آئیں گے. بیٹے کے لیے سب سے بڑا ولی نبی کے بعد اس کے ماں باپ کون ہے؟ اولاد کے لیے سب سے بڑا ولی نبی کے بعد اس کے ماں باپ ہیں. جو بھی دعا کرانا ہے, اگر تمہارے اور ہمارے ماں باپ زندہ ہیں ان سے دعا کرا لو. خدا کی قسم سارا بیڑا پار ہو جائے گا, ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی, ساری کمزوریاں چل جائے گی. اور اگر ماں باپ ہیں ان کی خدمت نہیں کرتے تو جابر جیسے صحابی کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا ہے, ہم اور آپ کس کھیت کے مولی. اس لیے جو ماں باپ ہیں ان سے درخواست ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی تربیت یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلا دیں, قرآن کی تعلیم سکھا دیں. تو ماں باپ کے اوپر لازم ہے اگر ماں باپ زندہ ہیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاویں. اور بچوں کی ذمہ داری ہے اگر ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں ان سے معافی مانگ لیں, ہاتھ جوڑ لیں, ان کو راضی کر لیں. اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہوگا, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد نعت ہوگی, اس کے بعد جو آج کے علماء کے محبوب نظر مقرر حضرت مولانا محمد سعید صاحب ہدایت جی دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف فرما ہے. میں چند لمحے کے لیے صرف آپ کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹھ گیا تھا. اصل خطاب حضرت مولانا کا ہوگا, آپ بھی تشریف رکھیں ہم بھی تشریف رکھیں گے. اس کے بعد حضرت مولانا رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دعا کرائیں گے, ان کی دعا سے کا اختتام ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.